عمر یوب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو جمعے کو احتجاج کا اعلان ہوا ہے، تو جمعے کو جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں احتجاج، کوئی کوارڈینیشن ہوگی یا علیحدہ علیحدہ احتجاج ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، ہمیشہ اٹس این آنر کہ آپ اپنے پروگرام پہ بلاتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، ہم لوگ 6 سیاسی پارٹیاں ہیں اور جماعت اسلامی بھی موسٹ ویلکم ہے، وہ بھی اپنا احتجاج کر رہی ہے اور ہماری ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں ان سے، سراج الحق صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا اپنا ایک ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں، ان کا بھی حکومت کے خلاف ہی سلسلہ ہے۔ تو ہم لوگ کسی کمپٹیشن میں نہیں ہے کہ کس کا احتجاج بڑا ہوگا، ہم نے کسی کو کوئی چیز پروو نہیں کرنی۔ تحریک انصاف کا الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مصدقہ ایک چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتی ہے، اس میں ہمارے 3 کروڑ ووٹرز ہیں الحمدللہ، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ان کے کینڈیڈیٹس کو دیا۔ جلد سے ہم لوگ بے تحاشا بڑے، پاکستان کی تاریخ کے بڑے ہم نے کیے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تو ہم لوگوں کی کارنر میٹنگ ہو جاتی ہے، ریڈی والا لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا لے، اس بیچارے کا سودا وہ پولیس آ کے خراب کر دیتی ہے۔ پی ایف یو جے کا بھی پچھلے جمعے کے دن وہاں پہ فنکشن تھا، تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا، وہاں پہ صحافیوں کا فنکشن تھا، ادھر جا کے 5 ایس پیز اور 2 ڈی آئی جی اور 7 اور بھی لوگ، خلائی مخلوق ادھر پہنچ گئی اور انہوں نے جناب وہاں پہ کھانا بھی ختم کر دیا، توڑ دیا، لوگوں کو بھی اریسٹ کیا۔ اور آپ کے میں سلام پیش کرتا ہوں پی ایف یو جے کے ساتھیوں کو، جس طرح انہوں نے جا کے جی ٹی روڈ کو بند کیا، انہوں نے کہا جی حزب اختلاف کا لیڈر نہیں آئے گا تو پھر ہم لوگ حکومتی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے آنے کے لیے۔ تو پھر جا کے مطلب وہاں پہ دھرنا، مطلب وہاں پہ رکاوٹیں تھیں وہ میں نے توڑی، وہاں پہ پہنچا اور ہم نے فنکشن کیا۔ تو یہ حالات ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ فنکشن ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا، اور یہ پرامن احتجاج ہے ہمارا ہوتا ہی پرامن ہوتا ہے جی۔ اچھا، تو آپ نے اس میں ذکر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ کی پارٹی کا خیال کچھ اور ہے، اس پہ کوئی ان سے بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، ہر ایک سیاسی پارٹی اپنا ایک سوچ رکھتی ہے، ہماری اور ہمارے الائنس کی، ہمارے اتحادیوں کی اپنی سوچ ہے۔ مقصد، ٹریک، ہمارا ہدف جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے۔ فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے ملک میں۔ فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن؟ جی بالکل۔ تو یہ تو آپ مولانا فضل الرحمان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے اتحادی پارٹیوں کی بھی، ہمارے چیئرمین جو ہیں اتحادی۔ آپ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جو اچکزئی صاحب بھی اور ہم لوگ سارے اس کو انڈورس کر رہے ہیں، فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے پھر چاہیے۔ آپ کے اور فضل الرحمان صاحب کے موقف میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ جی، ابھی آپ دیکھتے جائیے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ جس طرح بات ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے جتنی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میر صاحب کہ جب تک آپ کے پاس صاف ستھرا ملک میں الیکشن نہیں ہوگا، صاف ستھرا مینڈیٹ نہیں آئے گا ملک میں، اس وقت جو آپ سمجھیں کہ اکانومی نہیں ڈیولپ ہو رہی، لوگوں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کام کرنے کا۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دینے بڑے ضروری ہیں۔ ظاہری بات ہے، نیا الیکشن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلی سے نکل جائیں، لیکن آپ تو پہلے بھی نکلے تھے، قومی اسمبلی سے بھی استعفے دیا آپ لوگوں نے، پنجاب اسمبلی سے، خیبر پختونخوا سے بھی دیے، لیکن آپ کی وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بیک فائر نہیں کر گئی۔ اگر آپ دوبارہ نئے الیکشن کروانے کے لیے پھر سے استعفے دیں گے تو کیا ضمانت ہے کہ نیا الیکشن ہو جائے گا؟ ضرور نہیں ہے کہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ دے کے کریں۔ دیکھیں، آپ تب ایک نارمل ڈیموکریٹک سسٹم میں، جمہوری نظام میں جو اصولوں پہ چلتا ہو، تب تو ان کو اسمبلی سے کوئی استعفیٰ دے، اسمبلی نہیں رہتی تو ان کو پھر آئین کے مطابق الیکشن کرانا پڑتا ہے 90 دن میں، جو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی ہے۔ پر یہاں پہ تو وہ ڈیموکریٹک سسٹم چل ہی نہیں رہا، یہاں پہ کچھ اور ہی سسٹم ہے، جو مرضی ہے بس دھکا لگاؤ اور چلاؤ۔ سو لہٰذا ہم لوگ وہ کارڈ کیسے، کب، کیا کرنا ہے، وہ ہم لوگ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، پر ڈیمانڈ ہماری جو اتحادی پارٹیوں کی ہے، ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اتحادی، ان کی یہی ہے کہ فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اچھا، اب میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا، اور جو ان کا خطاب تھا وہ لائیو اس کو ٹی وی چینلز پہ نشر بھی کیا گیا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ میں چاہتا ہوں ذرا عمر یوب صاحب سنیں اور اس کا جواب دیں۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کے مفاد کو
प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। उमर यूब साहब, क्या लग रहा है आपको, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ख़तरा कम हो गया है या आज के ये जो स्पीच है शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, इसके बाद बढ़ गया है? मैं मुस्कुरा रहा हूँ मीर साहब, उसकी बुनियादी वजह ये है। हाँ। मज़े की बात ये है, आपको पता नहीं शायद याद हो या ना हो, चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर था और नवंबर 20 या 22 थी, इतना मुझे याद है, 2002 आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी और आपने, मैं नया MNA मुंतखब हुआ था, मुझे याद याद आ होगी गया। आपकी। हाँ। और आपने मुझे साइड पे लेके गए और आपने कहा उमर भाई एक याद रखें कि आप हिस्ट्री को पढ़ें और पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुताला करें। यकीन जाने मैंने उस बात को बिल्कुल मतलब फॉलो किया। लिहाजा मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री, आप ख्वाजा आसिफ की स्पीच देखें, वहाँ पे वो बात कर रहा है कि मैं क्या अभी बात बताऊँ कि जी वो कह रहा था कि जी फ़ौज ने हड्डियाँ नोची हैं कौम की, पता नहीं क्या कुछ किया, ये उसकी बात है ना, आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। तो आगाज़ फिर वहाँ से शुरू करें ना। शहबाज शरीफ तो बात कर रहे हैं उसकी अपना कोई किसी फोटोग्राफ की बात करें, फिर शहबाज शरीफ बात करें कि सुप्रीम कोर्ट पे ये अलगार की थी, वहाँ से बात शुरू करें। तारीख तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, फिर बहुत सारी जो आपकी बात थी, आपने सजेशन दी थी, वो मैंने बिल्कुल उस पर अमल किया और मैंने कहा था कि तारीख पे नज़र रखें। बिल्कुल, आपने कहा था उसको पढ़ें, मुताला करें और उस पर नोट्स बनाएं, वो मैंने किया। अच्छा, तो आपका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगेगी? नहीं, देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग पुरअमन पार्टी हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे आप या कतकन लगाते हैं या उसको बैन करते हैं तो नाम चेंज करके, पहले नैप होती थी नेशनल अवामी पार्टी, ANP हो गई, पीपल्स पार्टी पे लगी, वो रिफॉर्म होके कुछ और हो गई, 3P से 4P हो गई। 3P से 4P हो गई। उससे कोई फ़र्क पड़ा? हमारे लीडर को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल में डाला, उनकी मिसेस को डाला, बुशरा बीबी को डाला, लीडरान को डाला, हमें दरबदर कर दिया, हमसे हमारा निशान ले लिया गया इलेक्शन से पहले। कुछ हुआ? हम लोग और भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आ गए। ये जो आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान, ये यू हैव द राइट टू यूज़ एनी वर्ड, बट ही इज़ नॉट वज़ीर आज़म इमरान खान, ही इज़ इन जेल। देखिए, आप ये अंदाज़ा लगा लें, आप रिकॉर्ड अपना देख लें, पीपल्स पार्टी जो है आसिफ अली जरदारी को, व्हेन ही वाज नो लॉन्गर प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट जरदारी कहते थे, दे हैड अ राइट। हम लोग अपनी इज्जत देते हैं और हम लोग ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देखें, वो एक्स प्रेसिडेंट नहीं कहते हैं, वो मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं। तो लिहाजा हमारा एक इज्जत का वो है और हम लोग इज्जत देते हैं। तो इसका मतलब है नून लीग वालों को भी इज्जत देने के लिए चाहिए वो कहें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी है कहें। अच्छा,